سلطان بایزید جلدرم۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد ہی جنگ کوسوو کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنے لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا۔ لیکن تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بایزید نے پہلا کام اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، کہ جس نے جنگ میں شجاعت اور فوجی قابلیت کے اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، اسے فوراً قتل کرا دیا۔ سلطنت کی بقا کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔ اتحادیوں کی شکست کے بعد بھی سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی۔ سلطان بایزید نے سرویا کی خود مختاری قائم رکھی اور صرف اس کے باز گزار ہونے پر اکتفا کیا۔ لازار شاہ کے جانشین شاہ اسٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا۔ چنانچہ وہ آخری وقت تک اپنے اس معاہدے پر قائم رہا۔ نائکوپولس اور انگورا جیسی خوفناک جنگوں میں وہ سلطان بایزید کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ اس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے یونان اور بلغاریہ کو فتح کیا۔ یونان کی فتح کے بعد سلطان بایزید پھر ادرنا لوٹ آئے اور انہوں نے قسطنطنیہ پر فوراً قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک خاص ایلچی کے ذریعے سے شہنشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ وہ تاج و تخت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ شہر بازور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ لیکن شہنشاہ نے قاصد کے ذریعے اپنا جواب یہ دیا: اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے۔ سلطان کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اس جواب کے بعد سلطان بایزید نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن عین اس وقت جب سلطان بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کے عیشائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اب تک سلطان بایزید جلدرم 12 سال کی مدت حکومت میں، جو کہ مسلسل جنگوں پر مشتمل تھی، سلطان بایزید ہمیشہ کامیاب رہے۔ لیکن آئندہ 2 سالوں میں، جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت اور بے کسی کے عالم میں ہوا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش تھی جو کہ سلطان بایزید جلدرم اور امیر تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ امیر تیمور کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری امراء سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد اس نے فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا کہ جس کی وسعت کے سامنے سکندر اعظم، سیزر، اٹیلا، چنگیز خان اور نیپولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہونے لگیں۔ اس نے 35 سال سے کم عرصے میں 27 سلطنتوں کو فتح کیا۔ اسے اپنے سپاہیوں پر اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ وہ اس کے حکم پر نہ صرف بڑی سے بڑی سختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں نثار کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، بلکہ عین فتح کے موقع پر اگر امیر تیمور حکم دیتا تو لوٹ مار سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے۔ اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک نہایت شریفانہ اور فیاضانہ تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے وہ انہیں سخت سزائیں دیتا۔ جیسا کہ ایک رائٹر کریسی نے لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنا رکھا تھا، اور جو سزائیں وہ پوری آبادیوں کو دیتا، ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا کہ وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ نہ تھیں، بلکہ پہلے سے ہی طے کر لی گئی تھیں۔ جنگ نائکوپولس کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائی کوچک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ ادھر امیر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحر کاسپین کے دوسرے مغربی ممالک پر قائم ہو چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا بدیر تصادم کا واقعہ ہونا ہی تھا۔ امیر تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے امیر تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ لگایا، اور وہ ایک ایسے فاتح کے ساتھ لڑ پڑا جس کے نام کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت ہل جایا کرتے تھے۔
سرحدی جھگڑوں کے علاوہ آویزش کے اور بھی اسباب تھے، مثلاً ایک دوسرے کے باج گزار رئیسوں کو حملے کی دھمکی دینا اور ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینا۔ 803 ہجری بمطابق 1400 عیسوی میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد پر داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا، جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں اور ترک دستے نے بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی محافظت بھی ایسی جانبازی کے ساتھ کی کہ تیمور کی 8 لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ امیر تیمور نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوا ڈالیں اور اس درمیان میں شہدیروں کی ٹیک لگا کر اس نے دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئیں تو تیمور نے شہدیروں میں آگ لگوا دی۔ اب حملہ آوروں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، یوں شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا۔ اس نے ان میں سے 4000 آرمینیوں کو تو زندہ دفن کرا دیا، جبکہ ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہ کو قتل کرا دیا۔ سلطان بایزید جلدرم اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سیواس کے فتح ہونے اور ارطغرل کے قتل کی خبر سن کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور امیر تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک پہنچا، لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا۔ سیواس پہنچنے کے بعد بایزید اور اس کے درمیان خط و کتابت دوبارہ شروع ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور یوں امیر تیمور اور سلطان بایزید جلدرم کے درمیان ہونے والی پہلی اور آخری جنگ انقرہ یا پھر جنگ انگورا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سلطان بایزید جلدرم 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے لیے جس کی تعداد 8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، سیواس کا میدان انتہائی تنگ تھا، اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر فوراً انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید انگورا کو بچانے کی ضرور کوشش کرے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور محاصرے کی اطلاع پا کر بایزید نے بجائے سیواس جانے کے فلفور انگورا کی طرف کوچ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ تیمور شہر کے شمال مغرب کی جانب، جو کہ فوجی نقطہ نظر سے میدان کا بہترین حصہ ہے، اس پر تیمور کی فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تیمور نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس نے میدان کے اس حصے پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے بایزید کے مقابلے کے لیے وہ تمام ضروری اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی۔ عثمانی فوج کے افسروں نے یہ حالت دیکھ کر بایزید کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر بایزید نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ مگر اس نے انگورا پہنچنے کے بعد ایک روز پوری فوج کو ساتھ لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس مقام پر یہ شکار طے پایا تھا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے مارے گئے۔ سلطان بایزید جلدرم جب شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکر گاہ پر تیمور کا قبضہ ہو چکا ہے اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس کا رخ بھی تاتاریوں نے پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی بہت کم دستیاب تھا۔ بایزید کے لیے اب بلا تاخیر جنگ شروع کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو وہ فیصلہ کن مارکا پیش آیا جس نے امیر تیمور کی شہرت کو حیات ابدی بخشی اور بایزید کی ذلت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ لڑائی طلوع فجر سے قبل شروع ہو گئی تھی اور غروب آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ اس روز بایزید نے سپاہ گری اور سپاہ سالاری کے جوہر خوب دکھائے۔ اس کی خاص فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت سے کام لیا اور نہایت جانبازی کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن تیمور کی فوجی قابلیت اور اس کی فوج کی کثرت کے سامنے بایزید کی ساری کوششیں بیکار نظر آنے لگیں۔ شام کے وقت سلطان بایزید کے پاس صرف 10,000 جنیچری فوجی رہ گئے تھے۔ اس مختصر فوج نے 8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں جیسی حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود جنیچری کی تاریخ میں بہت کم نظر آتی ہے، لیکن آخرکار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے۔ بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی،
مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ آل تیمور کا مورخ شرف الدین علی بیان کرتا ہے کہ جب بایزید قیدی کی حیثیت سے 10 بستہ تیمور کے سامنے لایا گیا تو امیر تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، پھر اس کی حالت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، اگرچہ احوال عالم تمام تر خداوند تعالیٰ کے ارادہ و قدرت کے مطابق پیش آتے ہیں اور کسی دوسرے کو حقیقتاً کوئی اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہوتا، تاہم انصاف اور حق یہ ہے کہ تم پر جو مصیبت آئی ہے وہ خود تمہاری لائی ہوئی ہے۔ تم نے بارہا اپنی حد سے باہر قدم رکھا اور بالآخر مجھے انتقام پر مجبور کیا، پھر بھی چونکہ تم اس دیار میں کفار سے جہاد کر رہے تھے اور ان حالات میں جو فرض ایک خیر اندیش مسلمان کا تھا اسے بجا لایا۔ میری خواہش تھی اگر تم فرما برداری کی راہ اختیار کرو تو مال و لشکر کی جس قدر تمہیں ضرورت تھی میں تمہاری مدد کرتا تاکہ تم اطمینان کے ساتھ جہاد میں مشغول رہ سکو، لیکن تم نے سرکشی اور عناد اختیار کیا۔ سب جانتے ہیں اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور یہ قوت و غلبہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے تم کو حاصل ہوتا تو اس وقت مجھ پر اور میرے لشکر پر کیا گزرتی، لیکن اس فتح کے شکرانے میں جو خدا کے فضل و عنایت سے مجھے حاصل ہوئی ہے میں تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے ساتھ بھلائی کے سوا کچھ نہ کروں گا۔ سلطان بایزید نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ بھی کیا۔ سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ موسیٰ جو کہ امیر تیمور کی قید میں تھا، اس کی خواہش پر اسے آزاد کر کے بایزید جلدرم کے پاس بھیج دیا گیا۔ امیر تیمور نے اس کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالی شان خیمہ نصب کرایا، لیکن یہ تمام مراحم بایزید کے زخمی دل کے لیے ایک نمک کا کام دے رہے تھے اور شاہی خیمہ بھی اس کے لیے قید خانے سے کم نہ تھا۔ اس کی بے چینی یہاں تک بڑھ گئی کہ آخر کار اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی اس کوشش کی اطلاع تیمور کو ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سختی کے ساتھ کی جانے لگی۔ تتاری لشکر جب ایک مقام سے دوسرے مقام کو کوچ کرتا تو تیمور بایزید کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن تشہیر سے بچنے کے لیے بایزید ایک پالکی میں سفر کیا کرتا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس پالکی میں لوہے کی جالی کا کام ہوا تھا، جس کی بنا پر مشہور ہو گیا کہ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا ہے اور جہاں جاتا ہے اپنے ساتھ اس پنجرے کو بھی لے جاتا ہے۔ بہرحال بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد سلطان بایزید جلدرم امیر تیمور کی قید میں فوت ہوا۔ تیمور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آل عثمان کے اتنے جلیل القدر سلطان کی یہ عبرت انگیز موت ایک دردناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے شہزادہ موسیٰ کو آزاد کر کے سلطان بایزید کی میت شاہانہ احترام کے ساتھ بروسہ کو روانہ کی، جبکہ خود تیمور بھی اس کے بعد 2 ہی سال زندہ رہا۔